بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بدرو، جس کے مصنف ہیں عبدالرب بھٹی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حقیقت یہ تھی کہ زینت کا اب اپنی ستیلی اولاد سے دل کھٹا ہو چکا تھا، جنہوں نے اس کے حسن سلوک کا بدلہ یہ دیا تھا کہ اسے پاگل خانے بھجوا دیا، جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا تھا۔ زینت اب انہیں اس گھناؤنی سازش کا مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ نیز اس نے کہنے کو تو ایڈوکیٹ خالدہ سے کہا تھا کہ اسے کوٹھی کی بھی پرواہ نہیں، مگر در حقیقت وہ کوٹھی سے بھی دستبردار ہونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی ستیلی اولاد کو منہ توڑ جواب نہ دیا یا ان کا مقابلہ نہ کیا تو وہ ایک دن اسے کاروبار سے بھی الگ کر دیں گے۔ چنانچہ اب زینت کے شاطر دل و دماغ میں کچھ اور ہی کھچڑی پکنے لگی تھی۔ وہ جیسے جیسے اس پر غور کرتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے اندر ایک زبردست تحریک پیدا ہونے لگی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ کھیل گئی، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہو۔ یوں اندر ہی اندر پل کے پل تیار ہونے والے منصوبہ بندی کی توقع کامیابی کے احساس تلے بے اختیار اس کے لبوں سے بڑبڑاہٹ ابھری۔ اوہ، مجھے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بھرپور فائدہ، کیونکہ وہ بدرو بہرحال میری دشمن نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ میں تیمور کے خاندان یا شہید نیک شاہ کے خاندان سے بہرحال کوئی تعلق نہیں رکھتی ہوں۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں یکا یک ایک پر اسرار چمک ابھری۔ زینت نہاد ہو کر نیچے آئی۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ زینت نے دانستہ رات والے خوفناک واقعہ کا کسی سے ذکر نہ کیا تھا۔ ناشتے کے دوران ہی یہ پروگرام طے پا گیا کہ بھیرا نامی گاؤں والی مہم کو اب حتمی شکل دے دینی چاہیے۔ زینت بھی یہی چاہتی تھی، چنانچہ اس نے بھی اس بات پر زور دیا کہ ناصر اور ساجد کو فوراً بھیرا گاؤں کی طرف نکل جانا چاہیے۔ رہی بات شگفتہ کے تنہا شام تک گھر رہنے کی، تو اس سلسلے میں اس نے یہی تجویز پیش کی کہ اسے ہر روز اپنے ہمراہ دفتر لے جایا کرے گی۔ چنانچہ یہ مسئلہ حل ہوتے ہی اگلے دن علی الصبح ناصر اور ساجد گاؤں کے لیے نکل گئے۔ وہ دونوں ایک ٹرین کے ذریعے رات 8 بجے شاہ پور پہنچے۔ یہاں سے بھیرا جانے کے لیے انہیں ایک دوسری گاڑی پکڑنی تھی جو ریل کار تھی۔ یہ ریل کار شاہ پور رات 12 بجے پہنچتی تھی۔ چونکہ لوکل ٹرین تھی اس لیے پورے 3 گھنٹے لگاتی تھی۔ ساجد اور ناصر نے جب شاہ پور کی اسٹیشن پر اتر کر یہ معلومات حاصل کیں تو انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا، یعنی پورے 4 گھنٹے انہوں نے ریل کی آمد کا انتظار کرنا تھا۔ سردی بھی کڑاکے کی پڑ رہی تھی، اگرچہ دونوں نے موسم کی مناسبت سے گرم کپڑے پہن رکھے تھے، مگر اس کے باوجود ٹھٹھرا دینے والی سردی کی رات نے ان کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو برفاب بنا دیا تھا۔ ویٹنگ روم پر بھی نہ جانے کیوں تالا پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ ناصر بھائی، 4 گھنٹے کا انتظار تو خاصا طویل ہو جائے گا، کیوں نہ کوئی لاری یا مسافر وین دیکھ لی جائے؟ ساجد نے سردی سے ٹھٹرتے ہوئے کہا۔ ناصر بولا، میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی، مگر ہم آدھی رات کے بعد بھیرا گاؤں پہنچ کر کیا کریں گے؟ وہاں کوئی ہمارا جاننے والا تو ہے نہیں، نہ بندہ ملے گا نہ بندے کی ذات کہ کسی سے پوچھ کر سرائے کا ہی پتہ معلوم کر لیں۔ یہاں کم از کم پلیٹ فارم پر تو موجود ہے نا؟ گاڑی آئے گی تو صبح سے پہلے پہنچ کر تھوڑا بہت وقت وہیں اسٹیشن میں کاٹ کر آگے بڑھ جائیں گے، مگر ویٹنگ روم تو کھلوانے کی کوشش کر لینی چاہیے ہمیں، ساجد نے پریشان کن بیزاری سے کہا۔ ناصر بولا، ہاں آؤ یہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں اسٹیشن ماسٹر کے پاس پہنچے، مگر وہ اپنے کوارٹر میں تھا۔ گاڑی آنے کے وقت پر ہی وہ آتا تھا۔ تب ناصر نے عملے کے کسی فرد کی مٹھی گرم کر کے ویٹنگ روم کھلوایا۔ ویٹنگ روم زیادہ کشادہ نہ تھا، بہرحال غنیمت تھا۔ مختصر سا فرنیچر بے ترتیب پڑا ہوا تھا۔ ایک آتش دان بھی تھا جو سرد تھا۔ ناصر اور ساجد وہاں موجود کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ فقط ایک ٹیوب لائٹ روشن تھی، مچھروں کی بھرمار تھی، مگر یہاں بہرحال سردی کا زور کم تھا۔ دونوں ریل کار کے منتظر تھے۔ کرسیاں آرام دہ تھیں۔ دونوں تھکے ہوئے بھی تھے۔ پشت گاہ سے سر ٹکا کر بیٹھے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر گزر گئی، گاڑی کے آنے کا وقت ہو گیا کہ اچانک کمرے کی لائٹ آف ہو گئی اور ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ ایسے میں ویٹنگ روم کا دروازہ ہلکی چرچراہٹ سے کھلا اور ایک بھیانک چہرے والی بدرو
سفید لٹھے کے کفن میں ملبوس اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنی بغیر پپوٹوں والی آنکھوں سے ناصر اور ساجد کو باری باری گھورنے لگی، پھر ساجد کے قریب آ کر اس کے کٹے ہوئے ہونٹوں سے نوکیلے دانت کری انگیز جھلک دکھانے لگے۔ وہ مسکرا رہی تھی، پھر اس نے ساجد کے کان میں سرگوشی کی۔ لب و لہجہ ناصر کا ہی تھا۔ ساجد، ساجد اٹھو، ٹرین آنے والی ہے۔ ساجد ہڑبڑا کر جاگ گیا، پھر آنکھیں ملتا ہوا وہ باہر نکلا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ناصر اس کے ہمراہ چل رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ بدرو اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی پلیٹ فارم تک پہنچ گئی۔ ناصر ہنوز اندر ویٹنگ روم میں ہی گہری نیند سو رہا تھا۔ گاڑی واقعی پہنچنے والی تھی۔ ساجد یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ اس کے ہمراہ ناصر تھا یا کوئی غیر مرئی بدرو۔ پلیٹ فارم پر چند مسافروں کی وجہ سے بدرو نے خود کو غائب کر رکھا تھا، مگر وہ بدستور ساجد کے کان میں ناصر کی آواز میں سرگوشی کرتی ہوئی اسے پلیٹ فارم کے باہر ریلوے ٹریک کی طرف لیے جا رہی تھی۔ سامنے سے ریل کار کا انجن اپنی آہنی چمنی سے دھواں چھوڑتا چھک 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 کرتا چلا آ رہا تھا۔ بدرو ساجد کو ناصر کی آواز میں پکارتی ریلوے لائن کے قریب لا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر جیسے ہی چھک 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 کرتی ریل قریب آنے لگی، بدرو نے ناصر کی آواز میں ساجد کو آگے بڑھنے کا کہا، اور اب وہ نابینا ساجد کو پٹری کے درمیان لے کر چل رہی تھی۔ ساجد نے بھی اگرچہ ریل کا شور سن تو لیا تھا، مگر وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ریل دور ہے، کیونکہ وہ نابینا تھا۔ ریل گاڑی ابھی پلیٹ فارم میں داخل نہیں ہوئی تھی، تاہم اس کی رفتار خاصی تھی، اور پھر ساجد اور ریل گاڑی کا فاصلہ بھی محض چند فٹ کا رہ گیا تھا۔ نابینا ساجد اپنی موت سے بے خبر چلا جا رہا تھا۔ ریل کار کا انجن قریب آتا جا رہا تھا۔ انجن ڈرائیور اب زور زور سے وسل بھی دے رہا تھا، مگر ساجد یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ناصر کے ساتھ الگ راستے پر چلا جا رہا ہے۔ یہ ساجد کی خوش قسمتی تھی کہ ریل کار کی آمد سے پلیٹ فارم پر مسافروں کی خاصی تعداد اکٹھی ہو گئی تھی، اور شور و شغب سے ناصر کی ٹھیک اسی وقت آنکھ کھلی تھی جب ساجد کو وہ بدرو ناصر کی آواز میں بہکا کر اپنے ساتھ ریلوے ٹریک کی طرف لے جا رہی تھی۔ ناصر ہڑبڑا کر اٹھا۔ ویٹنگ روم کی لائٹ آ چکی تھی۔ ناصر نے جو ساجد کو وہاں نہ پایا تو پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی سے پلیٹ فارم کی طرف دوڑا، دائیں بائیں دیکھا، پھر جس طرف سے ریل کار کے انجن کی روشنی آ رہی تھی وہاں اس نے ساجد کو عین پٹری پر چلتے دیکھا۔ اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح مسافروں کو پرے دھکیلتا ہوا مختصر سے پلیٹ فارم کو طے کرنے کے بعد ساجد کے قریب پہنچا۔ ادھر ریل کار کا انجن ڈرائیور وسل پر وسل دیے جا رہا تھا۔ عین اسی وقت جب انجن گرجتا دھاڑتا ساجد کے سر پر آن پہنچا تو ناصر نے بر وقت جست لگائی اور ساجد کو رگیدتا ہوا دوسری طرف کی خالی پٹری پر جا پڑا۔ ریل کار روندناتی ہوئی ان کے بالکل قریب سے گزرنے لگی۔ گرنے سے دونوں کو معمولی چوٹیں آئی تھیں، مگر شکر تھا کہ ناصر نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ساجد کو بچا لیا تھا۔ ساجد بھی بیچارہ پریشان ہو گیا تھا۔ ذرا دیر بعد جب ریل کار گزر گئی اور پلیٹ فارم پر جا کھڑی ہوئی تو ناصر ساجد کو لیے جلدی جلدی پلیٹ فارم کی طرف بڑھنے لگا۔ ساجد نے اسے ساری بات بتائی۔ ناصر سمجھ گیا کہ یہ کارستانی اسی بدرو کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ساجد، تمہیں اب بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ذرا دیر بعد جب وہ بوگی میں سوار ہوئے تو ناصر نے اسے سختی سے تاکید کی۔ ساجد روحانسا ہو کر بولا، ناصر بھائی، تم نے آج مجھے مرتے مرتے بچا لیا، لیکن میں کیا کروں، نابینا ہوں۔ میں سمجھا تھا کہ تم مجھے پلیٹ فارم کی طرف لیے جا رہے ہو۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، وہ بدرو جانی پہچانی آواز میں تمہیں صرف بہکا سکتی ہے، تمہیں چھو نہیں سکتی، جبکہ میں تمہیں چھوتا ہوں اور تمہیں بازو سے پکڑ کر سہارا دیتا ہوں۔ بس تم اس واضح فرق کو ذہن میں رکھا کرو، ٹھیک ہے؟ ناصر نے اسے سمجھایا اور ساجد نے ہولے سے اسبات میں اپنا سر ہلا دیا۔ گھنٹے بعد ریل پھر چل پڑی۔ زینت کو پورا یقین تھا کہ وہ بدرو اسے دوبارہ دھمکانے کے لیے ایک بار پھر ظاہر ہوگی، اگرچہ وہ خوف زدہ بھی تھی کہ کہیں اس کی دھمکی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ بدرو اسے کسی قسم کا جانی نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن پھر ساجد اور ناصر کی زبانی ٹہلی والے بابا کی یہ بات یاد آتے ہی کہ وہ بدرو ابھی طاقتور نہیں ہوئی ہے، تاہم وہ بعض حالات میں محض ڈراؤنے مناظر کا سہارا لے کر انہیں خوفزدہ کرنے کے علاوہ بہکا ضرور سکتی ہے۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی اس کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ زینت نے اب اس بدرو سے بذات خود ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ایک انوکھا اور خطرناک فیصلہ۔ وہ اس سے مخاطب ہونا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر ایک بدرو سے یوں ہم کلام ہونا بھی بڑے دل گردے والی بات تھی۔ اس کے لیے زبردست قوت ارادی، حوصلے، جرت اور بہادری کی ضرورت تھی۔
زینت نے اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ ساجد اور ناصر کے جانے کے بعد وہ رات تو خیریت سے گزر گئی، پھر اسی طرح دوسری رات بھی بغیر کسی پر اسرار واقعے کے گزر گئی اور بدرو دوبارہ نہ آئی۔ شگفتہ اور زینت اب دونوں ایک ساتھ ہی کمرے میں سویا کرتی تھیں۔ تیسری رات لگ بھگ 1 بجے کے بعد زینت اپنے بیڈ پر لیٹی بدرو کی منتظر تھی۔ شگفتہ البتہ گہری نیند سو رہی تھی، وہ اس کے برابر میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ دونوں اوپری منزل کے ایک کمرے میں سوئی ہوئی تھیں۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، ماحول میں ٹھٹکا دینے والا دم بخود سکوت طاری تھا، دل دھڑکا دینے والی ایک عجیب سی ہولناک خاموشی طاری تھی۔ زینت کو اچانک پھر ویسی ہی پر اسرار بے چینی کا احساس ہونے لگا جیسی اسے اس رات محسوس ہوئی تھی جب وہ بدرو اچانک نازل ہوئی تھی۔ جانے کیوں یکا یک اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اسے اپنا حلق بھی سوکھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ دفتن اس کی ٹھٹکی ہوئی نگاہوں کے سامنے سیاہ رنگ کا دھبا ابھرا جس نے آنن فانن بھیانک شکل اختیار کر لی۔ زینت کا خوف کے مارے جیسے دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ وہی کری اور بھیانک صورت بدرو تھی جسے وہ کچھ دن قبل دیکھ چکی تھی۔ تاہم اس نے بڑی مشکل سے اپنے خوف اور لرزش پر قابو پایا اور بمشکل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تو نے ابھی تک میری بات کیوں نہیں مانی؟ کیا بے موت مرنا چاہتی ہے؟ وہ بھیانک صورت بدرو غرا کر بولی۔ اس کی بغیر پپوٹوں والی آنکھیں زینت کو خون خواری سے گھورے جا رہی تھیں۔ زینت نے تھوک نگلا اور بمشکل اس سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھو تو تم اگر میری ایک مدد کرو تو میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں گی۔ کیسی مدد؟ بدرو نے غرا کر پوچھا۔ میرے کچھ دشمن ہیں، تو تم میری طرف سے انہیں اس قدر خوف زدہ کرو کہ وہ میری کوٹھی چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں اور میری ان سے جان بھی چھوٹ جائے، کیونکہ وہ میری جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اس کی بات سن کر بدرو کے کٹے ہوئے بدحیت ہونٹوں سے کری دانتوں کی جھلک ابھری۔ وہ مسکرائی تھی جبکہ زینت یہ سمجھی کہ وہ اس سے ناراض ہو گئی ہے۔ وہ بدرو اس سے بولی، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں بھی پھر میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ زینت کو ذرا حوصلہ ہوا اور وہ خوش ہو کر بولی، مجھے منظور ہے، مگر تمہارا کون سا کام مجھے کرنا ہوگا؟ اگر تم میرا ساتھ دیتی رہو تو تم بہت فائدے میں رہو گی، بولو منظور؟ بدرو نے کہا، ہاں مجھے منظور ہے، تم جو کہو گی میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ زینت نے جلدی سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میں اتنی طاقتور بن جاؤں کہ میرے دشمن میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت نہ کر سکیں۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، نہ صرف یہ بلکہ اگر تم میرا ساتھ دیتی رہو تو دنیا میں کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دولت اور شہرت تمہارے پیروں کی خاک بن جائیں گی اور پھر تم دیکھنا کہ میں تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دوں گا۔ ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، مگر میں سب سے پہلے اپنے دشمنوں سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں، زینت نے کہا۔ بدرو سے مخاطب ہونے کے بعد اس کا خوف کم ہونے لگا تھا۔ اس کی بات سن کر بدرو نے کہا، میں تمہارے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں، تم اپنے گھر چلی جاؤ، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر شگفتہ اس کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، میں اسے یہاں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ بات اس نے قدرے ڈرتے ڈرتے کہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بدرو کو اس خاندان سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ مگر اس نے دیکھا کہ وہ بدرو غصے میں آنے کے بجائے سرد لہجے میں بولی، تم شگفتہ کو اپنے ساتھ اپنی کوٹھی میں لے جا سکتی ہو۔ زینت خوش ہو گئی، پھر اس نے پوچھا، لیکن تمہارا کون سا کام مجھے کرنا ہوگا؟ بدرو کے دانتوں کی کری جھلک ایک بار پھر ابھری اور زینت کو اپنے وجود میں خوف کی پھریری سی اترتی محسوس ہوئی۔ پھر بدرو نے سنسناتی ہوئی آواز میں کہا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم اپنے دشمنوں سے چھٹکارا پا لو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بدرو سمٹتے سمٹتے دوبارہ سیاہ دھبے میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ اگلے دن صبح زینت نے شگفتہ سے کہا، شگفتہ میں اب اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، ورنہ میری ستیلی اولاد میرے حصے پر قابض ہو جائے گی۔ شگفتہ کو اس کی بات پر بڑی حیرانی ہوئی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، مگر زینت بہن، میں اکیلی یہاں کیسے رہوں گی؟ ساجد اور ناصر تو آ جائیں، پھر تم چلی جانا۔ اس کی بات سن کر زینت مسکرا کر اسے پچکارتے ہوئے بولی، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہیں اس اسیبی کوٹھی میں تنہا چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ لیکن ساجد اور ناصر کو تو آ لینے دو، پھر کوئی فیصلہ کر لیں گے، شگفتہ نے کہا۔ نہ جانے انہیں کتنے روز لگ جائیں واپس آنے پر، بہن تب تک تو تمہیں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے، زینت نے کہا۔ لیکن تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہمیشہ کے لیے تو اس کوٹھی کو خیر بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہاں بھی آتے رہیں گے، اور جب ساجد اور ناصر لوٹ آئیں گے تو تم دوبارہ یہاں آ جانا، ٹھیک ہے؟ شگفتہ بیچاری کیا جواب دیتی؟
ناچار اس نے چپ سادھ لی، تاہم وہ زینت کے اس اچانک فیصلے پر کچھ پریشان اور بے چین سی ہو گئی۔ زینت صبح اسے لے کر اپنے دفتر پہنچی اور پھر چند گھنٹے دفتر میں بیٹھنے کے بعد وہ شگفتہ کو لے کر سپہر 4 بجے اپنی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئی۔ زینت کے استعمال میں اپنے شوہر کی کار تھی، جبکہ ایک کار ان کی اولاد کے زیر استعمال تھی۔ زینت کی کوٹھی شہر کے ایک پوش علاقے میں تھی۔ کوٹھی بہت عالیشان اور خوبصورت تھی۔ شگفتہ کی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ باہر کی سج دھج سے زیادہ اندر کی شان و شوکت نے شگفتہ کو دنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ کوٹھی میں اس وقت زینت کے تینوں ستیلے بیٹے مشتاق، اظہر اور نعیم کے علاوہ ستیلی بیٹی ببلی بھی موجود تھے۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں سر جوڑے اپنی ستیلی ماں کے خلاف نئی سازش کے تار پود بننے میں مشغول تھے۔ اس کے پاگل خانے سے نکلنے کے بعد سے وہ بہت پریشان تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اب وہ بالکل آزاد ہو چکی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ایک بار پھر کاروبار بھی سنبھالنے لگ گئی ہے۔ لیکن آج جب ان چاروں نے اسے ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ کوٹھی میں قدم رکھتے دیکھا تو ان کی پریشانی اب تشویش میں بدل گئی۔ وہ چاروں دندناتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور سب سے پہلے بڑے بیٹے مشتاق نے نہایت بدتمیزی اور غصیلے لہجے میں ماں سے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو اور یہ کون ہے؟ مشتاق نے شگفتہ کو تحقیر آمیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مشتاق اور اس کے دیگر بھائی بہنوں کا خیال تھا کہ ان کی ستیلی ماں اب بھی پہلے کی طرح ان سے دب جائے گی اور دم تک نہ مار سکے گی، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ زینت ان چاروں سے ذرا دبتی تھی۔ وجہ ظاہر ہے یہی تھی کہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ عدم تحفظ کا شکار ہونے لگی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ستیلی اولاد کی سازشیں بھی عروج پر پہنچ گئی تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ زینت کو پریشان کر کے ذہنی مریضہ بنا کر زبردستی پاگل خانے بھجوا دیا تھا۔ مگر اب زینت کو حالات نے بہت کچھ سکھا دیا تھا، چنانچہ اب وہ نئی زینت کے روپ میں یہاں آئی تھی۔ بڑے بیٹے کے خار کھائے لب و لہجے پر اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے غصے سے کہا، پہلے اپنا لہجہ درست کرو پھر مجھ سے بات کرنا، سمجھے تم؟ یہ کہہ کر وہ شگفتہ سے بولی، آؤ شگفتہ۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھنے لگیں تو اظہر نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور سرد لہجے میں بولا، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ زینت نے ایک جلتی سلگتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر اپنے پرس سے موبائل فون نکال کر انسپکٹر توفیق احمد کا نمبر پنچ کیا۔ رابطہ ہونے پر وہ ایک تیز اور چبھتی ہوئی نگاہ اظہر اور نعیم پر ڈالتے ہوئے بولی، انسپکٹر توفیق، میں زینت امان بات کر رہی ہوں، آپ کی مسز ایڈوکیٹ خالدہ کی سہیلی۔ میں اس وقت اپنی کوٹھی میں موجود ہوں اور میری سوتیلی اولاد نے پھر مجھے بدماشی دکھانی شروع کر دی ہے، پلیز آپ ذرا تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف سے انسپکٹر توفیق کی پرجوش آواز ابھری، آپ بے فکر رہیں، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ انسپکٹر صاحب، زینت نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا اور موبائل آف کرتے ہوئے اپنے پرس میں رکھا۔ اس کے بعد وہ ان چاروں پر استہزائیہ نگاہ ڈال کر شگفتہ کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر کسی میں اسے روکنے کی جرت نہ ہو سکی۔ وہ چاروں بے بسی سے دانت پیس کر رہ گئے۔ زینت شگفتہ کے ساتھ جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی تو اچانک اس کی ستیلی بیٹی ببلی دندناتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ وہ زینت کے بالکل قریب پہنچ کر طیش میں بولی، تمہیں پولیس کو یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تمہاری طرح بے عزت لوگ نہیں ہیں کہ یہاں پولیس۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ زینت نے غصے سے دانت بھینچ کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ چٹاخ کی زوردار آواز ابھری اور ببلی کی آنکھیں احساس ذلت اور مارے طیش کے پھیل کر رہ گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ڈرپوک سی عورت ایسی جرت بھی کر سکتی ہے۔ زینت نے غصے سے پھونکتے ہوئے لہجے میں اس سے کہا، سن لیا میرا جواب، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ببلی اپنے مضروب گال کو سہلاتے ہوئے اسے نفرت انگیز نظروں سے گھورتے ہوئے غرا کر بولی، تم پھر بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ناگن، ہم دیکھ لیں گے کہ تمہارے اندر کتنا زہر ہے۔ یہ دھمکی دینے کے بعد وہ غصے سے اپنا پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زینت کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ اود کر آئی تھی، البتہ اس صورتحال نے بیچاری شگفتہ کو خاصا پریشان سا کر دیا۔ وہ متفکر ہو کر زینت سے بولی، زینت، تم نے ابھی یہاں آ کر بہت غلطی کی ہے، ان چاروں بہن بھائیوں کے عزائم بہت خطرناک نظر آتے ہیں۔ اس کی بات سن کر زینت نے زہر خند مسکراہٹ سے کہا، شگفتہ، تم بالکل فکر مت کرو، میں اب ان چاروں سے اچھی طرح نمٹوں گی۔ 1 گھنٹے بعد انسپکٹر توفیق چند پولیس والوں کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ اس نے زینت کا بیان لینے کے بعد اس کے ستیلے بیٹوں
مشتاق اظہر نعیم کو سخت الفاظ میں سرزنش کی اور پھر زینت کو تسلی اور تشفی دینے کے بعد چلا گیا۔ پولیس کے جاتے ہی مشتاق نے زینت سے واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ پولیس اس کے ساتھ ہے۔ وہ مگرمچھوں کے ساتھ دریا میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، اسے اپنا الگ بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ مگر زینت نے اس کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ شگفتہ کو اس جھگڑے میں اب اپنی جان کی فکر لاحق ہونے لگی تھی، جو زینت سے چھپی نہ رہ سکی تھی، مگر وہ اسے تسلی دینے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ اب منتظر تھی کہ کب وہ بدرو اس کی مدد کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ ریل کار بھیراں پہنچی تو وہ 2 گھنٹے لیٹ ہو چکی تھی۔ دور مشرق کی سمت پوپ ہٹنے لگی تھی۔ ساجد اور ناصر بوگی سے نیچے اترے۔ سردی زوروں پر تھی۔ شکستہ سے پلیٹ فارم پر اتر کر دونوں نے پہلے ایک نلکے سے منہ ہاتھ دھویا، پھر ایک بوسیدہ سی سیمٹ کی بینچ پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک چائے والا چھینکا اٹھائے چائے کیک کی آواز لگاتا ہوا وہاں سے گزرنے لگا تو ناصر نے اسے آواز دے کر بلایا۔ پھر دونوں نے چائے کیک کا ناشتہ کیا، ذرا سستائے، پھر اس کے بعد اسٹیشن کی شکستہ عمارت سے باہر نکل آئے۔ ہر سو ویرانی اور خاموشی تھی۔ اکا دکا یکے والے کھڑے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ آبادی یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ ایک یکے میں کئی مسافر بھرے تھے۔ تھوڑی آبادی والی اس گاؤں میں یکوں کی یہ قلیل تعداد مشترکہ سواری اٹھاتی تھی، ورنہ تو ایک مسافر کو کرایہ بہت ادا کرنا پڑتا تھا۔ باہر طور دونوں ایک یکے میں پھنس پھنسا کر بیٹھ گئے۔ 1 کلومیٹر کا سفر گویا 2 کلومیٹر پر منتج ہوا۔ مختلف جگہوں پر سواریاں اتارتے ہوئے یکے میں اب صرف ساجد اور ناصر ہی رہ گئے تھے۔ کچے پکے مکانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ دور گندم اور گنے کے کھیت بھی نظر آ رہے تھے۔ یکے والے نے ان سے پوچھا، پترو تمہیں کہاں اترنا ہے؟ چاچا جی یہاں کوئی سرائے نہیں ہے، ہمیں وہیں لے چلو، ناصر نے کہا۔ سرائے؟ یکے والے نے حیرت سے کہا، یہاں تو کوئی سرائے نہیں، کیا تمہارا یہاں کوئی جاننے والا نہیں رہتا؟ نہیں چاچا جی، ناصر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر تم یہاں کس سے ملنے آئے ہو؟ یکے والے نے حیرت سے پوچھا۔ ناصر ذرا گڑبڑا سا گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ تاہم ساجد نے جلدی سے کہا، چاچا جی بات دراصل یہ ہے کہ اس گاؤں کے قبرستان میں ہمارے ایک عزیز شہید نیک شاہ کی قبر ہے، بس وہاں فاتحہ پڑھ کر آج ہی آج واپس لوٹ جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں سیدھا وہیں پہنچا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ یکے والا ساجد کی بات سن کر چونک پڑا، پھر عجیب سی حیرت سے بولا، کیا تم بابا شہید نیک شاہ کے عزیز ہو؟ شابہ بھائی شابہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، پورا گاؤں ان کا مرید ہے، آپ تو بڑے معزز لوگ ہو، بسم اللہ جی بسم اللہ۔ وہ یکدم عقیدت اور احترام سے سرشار ہو گیا اور نہایت انکساری کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے باری باری ساجد اور ناصر سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ دونوں بیچارے حیران و پریشان سے ہو گئے۔ یکے والا بولا، تسی ہن فکر نہ کرو جی، میں تانوں وڈے چودھری جبار خان دے ڈیرے لے چلنا وا۔ یہ کہہ کر اس نے یکے کی رفتار تیز کر دی۔ ناصر اور ساجد الجھن آمیز سوچ میں پڑ گئے۔ ان سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اب کیا کریں، تاہم انہیں احساس ہوا تھا کہ انہیں یہ بات ابھی ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یوں ٹہلی والے بابا کی نصیحت کے مطابق یہ بات راز میں نہیں رہ سکتی تھی۔ دونوں نے آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے صلاح مشورہ کیا اور پھر یکے والے کو رکنے کا کہا۔ ناصر نے فوراً جیب سے کرایہ نکال کر اسے ادا کیا اور پھر ساجد کو سہارا دے کر نیچے اتر آیا۔ یکے والا ارے کرتا رہ گیا، مگر ناصر اور ساجد تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے کچے گھروں کی قطاروں میں غائب ہو گئے۔ ذرا آگے جا کر ناصر نے ساجد سے کہا، ساجد تمہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی اس یکے والے کو؟ اس طرح تو سارا گاؤں ہمارے پیچھے پڑ جائے گا۔ کیا تم بھول گئے کہ ہمیں یہ کام نہایت رازداری کے ساتھ کرنا ہوگا؟ ساجد نادم ہو کر بولا، ہاں ناصر بھائی، واقعی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اب کیا کریں، یہاں تو کوئی سرائے بھی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ناصر مسکرا کر بولا، ہم نے یہاں کون سا رہنا ہے ساجد، ٹہلی والے بابا نے حاضرات کا جو عمل بتایا ہے وہ آج کے آج مکمل کر کے صبح تڑکے تڑکے لوٹ جائیں گے اور بس۔ لیکن ناصر بھائی، شہید نیک شاہ کی قبر کس طرح تلاش کریں؟ اب تو کسی سے ان کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتے ہم۔ تم فکر نہ کرو، آؤ کم از کم گاؤں کے اس واحد قبرستان کے بارے میں کوئی نہ کوئی تو ہمیں بتا ہی دے گا۔ ناصر بھائی، اگر خدا نخواستہ ہمارے حاضرات کے عمل کے باوجود شہید نیک شاہ کی روح نے ہم سے رابطہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ساجد نے پرتفکر لہجے میں کہا، اللہ مالک ہے، ٹالی والے بابا کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، وہ نیک روح ضرور ہماری مدد کو آئے گی۔
بس ذرا دل مضبوط کرنا ہوگا ہمیں، ناصر نے کہا، اور ساجد نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ قبرستان کا پتہ پوچھنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ راہ چلتے ہوئے کسی سے انہوں نے گاؤں کے قبرستان کی طرف جانے والے راستے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، کون سے والے قبرستان میں جانا چاہتے ہو، نئے یا پرانے والے میں؟ اس شخص نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس کے سوال پر ساجد اور ناصر دونوں ہی سٹپٹا سے گئے۔ پھر اچانک ناصر نے کچھ سوچ کر کہا، پرانے والے قبرستان۔ وہ شخص سر ہلاتے ہوئے بولا، اچھا وہ بابا شہید نیک شاہ والا قبرستان؟ دونوں کا دل خوشی سے دھڑکا، مگر وہ چپ رہے۔ پھر اس شخص نے انہیں پرانے قبرستان کا راستہ بتا دیا۔ انہوں نے اس بھلے مانس کا آدمی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل دیے۔ یہ راستہ کھیتوں کے درمیان سے بل کھاتا نئے قبرستان کے قریب سے گزرتا ہوا ایک ندی کے اوپر سے کافی دور تک جاتا تھا۔ وہ دونوں ثابت قدمی سے چلتے رہے۔ سحر کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ مشرق کی سمت سورج کا آتشی گولا اٹھنے لگا تھا۔ کسان کھیتوں کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ کچے پکے گھر بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ دونوں نئے قبرستان سے ہوتے ہوئے ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہاں دھریک اور سرس کے درختوں کی بہتات تھی۔ ایک جگہ ساجد تھک کر رک گیا اور بری طرح ہانپنے لگا۔ ناصر بھی بہت تھک چکا تھا۔ دونوں ایک گھنے پیڑ کے نیچے ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہم کم از کم اس بھلے مانس شخص سے یہ تو پوچھ لیتے کہ پرانا قبرستان آبادی سے کتنی دور ہے۔ ساجد نے چند گہری سانسیں لینے کے بعد ناصر سے کہا۔ وہ مسکرا کر ملائمت سے بولا، کیا ابھی سے ہمت ہار بیٹھے؟ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، آخر پتہ تو چلے ہمیں مزید کتنی دور چلنا ہوگا، ساجد نے ہنس کر کہا۔ پھر ذرا دیر بعد وہ اٹھ کر دوبارہ چل پڑے۔ جنگل مختصر ثابت ہوا تھا۔ آگے انہیں ایک چھوٹی سی نہر بہتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ پلیا پار کر کے دوسری طرف پہنچے تو ان کے سامنے چھدری جھاڑیوں والا میدان تھا۔ سامنے ذرا دور انہیں چند درختوں کا ایک چھوٹا سا نخلستان نما جھنڈ نظر آیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے جھنڈ کے نزدیک پہنچے تو ناصر کو ٹنڈ منڈ درختوں کے سائے تلے کچی قبروں کا ایک طویل سلسلہ نظر آیا۔ اس نے ساجد کو منزل کے قریب پہنچنے کی خوشخبری سنائی۔ دونوں آگے بڑھ گئے۔ یہ جنگل بیرونی طرف سے جتنا چھدرا اور مختصر نظر آ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی وسیع اور پھیلاؤ رکھتا تھا۔ بیشتر قبریں ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ نظر آ رہی تھیں۔ ساجد بھائی، ہم پرانے قبرستان تو پہنچ گئے ہیں، اب شہید نیک شاہ کی قبر ڈھونڈنی پڑے گی۔ یہ قبرستان تو خاصا وسیع نظر آ رہا ہے، ناصر نے اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ ساجد بولا، مجھے یکے والوں کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ گاؤں میں شہید نیک شاہ کے خاصے مرید رہتے ہیں۔ یقیناً ان کی قبر بھی پکی اور واضح ہوگی۔ میرا خیال ہے اسے ڈھونڈنا مشکل نہ ہوگا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، تم تلاش کر لو پھر۔ نہیں ساجد، میں تمہیں اس ہولناک ویرانے میں یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ناصر فوراً اس کی بات کاٹ کر بولا، تم ذرا سستا لو تو پھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو پھر، میں نے سستا لیا ہے، اٹھو۔ اس کی بات پر ساجد درخت کے تنے کو ٹٹولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ناصر نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں شکستہ اور کٹی پھٹی قبروں کے درمیان میں چلنے لگے۔ دن میں بھی یہاں وحشت طاری تھی۔ ٹنڈ منڈ درختوں کی جٹا دار جھاڑیاں قبروں پر جھکی ہوئی بڑا پراسرار منظر پیش کر رہی تھیں۔ ساجد تو دیکھنے سے قاصر تھا، مگر ناصر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنے دائیں بائیں دیکھتا۔ قبرستان کا نصف چکر پورا کر چکا تو اسے تب بھی شہید نیک شاہ کا مقبرہ دکھائی نہ دیا۔ پھر اس نے ذرا سستانے کے بعد بقیہ نصف چکر پورا کرنے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اب اسے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ یہ قبرستان کس قدر طویل تھا۔ کیا ہوا ناصر بھائی، قبر نہیں مل رہی؟ ساجد نے قدرے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، بہت تھکا دیا، ویسے ابھی آدھا حصہ باقی رہتا ہے۔ ناصر نے بھی اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے کہا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس چھوٹے سے گاؤں کا قبرستان بھی چھوٹا ہوگا، لیکن لگتا ہے یہاں تو پورے 2 گاؤں کی آبادیاں دفن ہیں۔ ہاں یار، مجھے بھی یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ بھلا یہ نیا پرانا قبرستان کیا بات ہوئی۔ میرا خیال ہے آس پاس دوسرے گاؤں بھی ہوں گے، وہ بھی ادھر ہی اپنے مردوں کو دفناتے ہوں گے، ساجد نے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا؟ اچانک ساجد کو ناصر کی ٹھٹکی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا ناصر بھائی؟ اس نے قدرے چونک کر پوچھا۔ مجھے سامنے ایک کٹیا سی نظر آ رہی ہے، چلو وہاں چل کر پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، ناصر نے جواباً کہا۔ چلو، ساجد بولا۔ پھر دونوں آگے بڑھ گئے۔ کٹیا برگد کے گھنے بوڑھے پیڑ تلے بنی ہوئی تھی۔ پھوس کی یہ کٹیا زیادہ بڑی نہ تھی، جھونپڑی نما تھی۔ دروازے کی جگہ بوسیدہ سا ٹاٹ جھول رہا تھا۔ قریب پہنچ کر ناصر نے با آواز بلند کسی کو پکارا، کوئی ہے؟
جب کوئی جواب نہ آیا تو پھر اس نے اسی طرح پکارا، کوئی ہے؟ پھر کوئی جواب نہ آیا۔ میرا خیال ہے کوئی اندر موجود نہیں ہے، ساجد نے کہا۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، اب کیا کریں؟ اپنے کام سے لگتے ہیں۔ نہیں، مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے، اندر کم از کم پانی تو ہوگا، مجھے یہ کسی گورکن کی ہی جھونپڑی لگتی ہے۔